الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا یہ آج کا بیان بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور مسلمان، ان کے لیے بالخصوص ہے کہ آج ہمارا نوجوان کیسا ہونا چاہیے، نوجوان کا انداز زندگی وہ کیسا ہونا چاہیے، نوجوان کے لیے سب سے زیادہ خاص کیا ہے آج کے دور میں، وہ کس کو فالو کر کے آگے چلے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کر سکے۔ میں آج یہاں ایک نوجوان کا واقعے سے اس کی ابتدا کروں گا کہ بڑا ہی خوبصورت ایک نوجوان کا بڑا انمول واقعہ ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کہتے ہیں بصرہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشکبار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار رہا کرتے، یعنی کہ ہر وقت ان سے خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر بہت زیادہ رقم لگانے کی ضرورت پڑتی ہوگی، بہت زیادہ آپ کے پیسے لگتے ہوں گے جو آپ یہ خوشبو آپ سے آتی ہے، آپ خریدتے ہیں، آپ لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے کبھی خوشبو نہ خریدی ہے نہ کبھی لگائی ہے۔ کہتے ہیں جی میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا، حیا کرنے والا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر یعنی کپڑے خریدنے والے سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں کپڑے انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے وہ بندہ واپس لے آئے۔ اب کپڑا بیچنے والے نے، حضرت مسکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے بھیج دیا۔ بڑھیا، اب وہ جو بوڑھی عورت تھی مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی
اس لڑکی پر شیطان غالب آیا، وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے درپے ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا اللہ سے ڈر۔ اب کہتے ہیں میں نے گھبرا کر اس عورت سے کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی، گناہ سے بچنے کا ایک راستہ سوچ لیا۔ حتیٰ کہ ذرا غور فرمائیں نوجوانوں، آج ہم گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن حضرت مسکی علیہ الرحمہ گناہ سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ راستہ کیسا ڈھونڈا، کہ کیسے میں یہاں سے بچ جاؤں، کیسے رب کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا مجھے استنجا خانے یعنی واش روم جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے نوکرانیاں آ گئیں۔ اس نے کہا اپنے آقا کو بیت الخلاء یعنی واش روم لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ یعنی راستہ نظر نہ آیا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی رستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست یعنی وہاں جو ناپاکی تھی، واش روم کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس نجاست سے اپنے ہاتھ منہ وغیرہ سان یعنی گندہ کر لیے۔ اب وہ میں نے سب کچھ اپنے منہ پر، ہاتھوں پر، جسم پر وہ گندگی مل لی۔ اور کہتے ہیں کہ اب میں نے آنکھیں نکال کر اس کی کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لے کر کھڑی تھی۔ جب میں دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا تو وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب نوکرانیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مجھے مل کر ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یہ یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ گناہ کی دعوت دینے کے لیے ایک بڑی ہی امیر کبیر لڑکی گناہ پر ابھار رہی ہے، لیکن کیسی حیا، کیسا اپنے رب کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی راہ کیسی لی کہ اپنے چہرے جسم پر گندگی مل لی تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، میں یہ گناہ نہ کر سکوں، وہ عورت مجھ سے زبردستی نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر، کیسے نوجوانوں بچایا۔ آج کے نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی ایک نوجوان تھے، گناہ کی راہ ملی لیکن کیا وہ خود دعوت دے رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی اور گناہ سے بچنے کا راستہ ڈھونڈا، گندگی مل لی اپنے چہرے پر یار۔ لیکن آج ہمارا نوجوان کالج کا، یونیورسٹی کا کیا کر رہا ہے؟ کس گندگی کے ڈھیر میں، گڑھے میں، گٹر میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں۔
نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلم نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، مسلم مسلم ہوتا ہے۔ مسلمان نوجوان کو سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے اور با حیا ہونا چاہیے آج کے نوجوان کو، تاکہ وہ گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، انہیں بچائے۔ پھر دیکھیں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کیا رب کی نظر سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں چھپ سکتے۔ اب رب دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم اس رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پھر بھی اس کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یار آج اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو کیا کل اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کرنا؟ وہ کیسے کریں گے؟ رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ حتیٰ کہ وہ رب تو ہمارے سارے احوال جانتا ہے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، کیمرہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیمرہ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیا؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے نہیں رکتے، کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اس رب کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرنے لگے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کر، گناہوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، رب کی بارگاہ میں آئیے، رب سے ڈر جائیے۔ جو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا، جیسے ابھی پیدا ہوا۔ شرط یہ کہ سچے دل سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو آج کا ہمارا نوجوان نمازی ہونا چاہیے، آج کا ہمارا نوجوان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے، آج کے ہمارے نوجوان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ آج ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے بھی گھر میں بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہوگی، تو کل یہی ہونا ہمارے ساتھ بھی، تو برداشت کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد فقط ایک تھا، وہ تھا ہم انسانیت سیکھتے، اور ہم مسلمان ہیں، انسانیت سیکھیں، اچھے اخلاق سیکھیں۔ ایک نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق والا، بڑوں کا ادب، بچوں سے محبت کرنے والا۔ ایک نوجوان نمازی ہونا چاہیے، سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی شریف، اس کا ڈیزائن نہ بنا ہو میرے مسلم نوجوان کے چہرے پر، بلکہ ایک مٹھی داڑھی سجی ہو ایک مسلمان نوجوان کے چہرے پر۔ اپنی جوانیاں برباد نہ کرو، اپنی جوانیوں کو داغدار نہ کریں، اپنی جوانیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کریں۔ یہ جوانی تو چلی جانی ہے نا، سدا کے لیے تو نہیں رہنی، اور ہماری جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ کاش ہماری جوانیاں نیکیوں میں لگتی، دین اسلام کے لیے ہماری جوانیاں لگتی، اور ہمارا نوجوان دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا، پیش کرتا، آگے بڑھتا۔ نوجوان آج ہمارا کالج یونیورسٹی کا دین اسلام سیکھے، دین سیکھے، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، دین کے ضروری مسائل سیکھیں، یہ آگے آ کے ورک کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ ایسے نوجوان بنے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے نوجوان بنے، گناہوں سے بچنے والے نوجوان بنے، ایسے نوجوان بنے نا کہ آنکھوں میں حیا ہو، سامنے سے کوئی بھی غیر محرم آ رہی ہو ہماری نظریں جھک جائیں، ایسے نوجوان۔
ایسے نوجوان بنے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں بے حیائی، ہماری زبان پر بے حیائی، ہم سنیں تو بے حیائی، کریں تو بے حیائی. نہیں، نوجوان بے حیا نہیں، با حیا ہونا چاہیے. آج کا ہمارا نوجوان، مسلم نوجوان، با حیا ہونا چاہیے. اور میں بالخصوص کالج اور یونیورسٹی کے جو میرے نوجوان سن رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا ایسے بیان کو سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر میں نے جو بزرگوں کا واقعہ سنایا، پھر دیکھیں کیسی شان ملی کہ ملی تھی اپنے اوپر ناپاکی، پاخانہ اپنے جسم کے اوپر مالا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبودار، جس مسجد میں جاتے تھے مسجد خوشبودار، اور ان کا نام ہی مسکی پڑ گیا، خوشبو والا. خوشبو والا کیا تھا؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، رب سے ڈرایا. کاش ہمارا نوجوان بھی ایسا ہی ہو جائے، کاش ہمارا نوجوان سنتوں کا پیکر ہو جائے. آج یاد رکھیے قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ جوانی ایسے گزار کے جائیں نا، اللہ پر مزہ ہی آ جائے. سنتوں کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہماری جوانی. ہم نے غیروں کو فالو نہیں کرنا. فالو کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو کرنا ہے، فالو کرنا ہے تو اصحاب رسول کو کرنا ہے، فالو کرنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو کرنا ہے، فالو ہی کرنا ہے تو اللہ کے ولیوں کو فالو کرنا ہے. ادھر ارے غیرے کسی کو فالو نہیں کرنا، غیروں کو فالو نہیں کرنا، غیروں کے طور طریقوں پر نہیں چلنا، غیروں کے شعار کو نہیں اپنانا، غیروں کے طور طریقے کو نہیں اپنانا. یہ ناکامی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے، سکسس ملے. اب یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کالجز میں، یونیورسٹی میں بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنا یہ کامیابی ہے؟ نو، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ روزانہ 5 وقت آواز آتی ہے، یہ رب کا کلام ہے. اچھا، ایک کو ہم کامیابی کہیں یا ایک کوئی دنیا دار کہے یہ کامیابی ہے، ایک کو رب کہے کامیابی ہے جس نے ہمیں بنایا. تو بتائیں اصل کامیابی کون سی ہوگی؟ جس کو رب کہے گا. اب وہ کامیابی کیا ہے؟ اس کی طرف رب بلاتا بھی ہے. رب کہتا ہے، یہ رب کا کلام ہے، اذان، یہ رب کی طرف سے پیغام ہے. کیا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. نوجوانوں، بلایا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. تو آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہی کامیابی ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہی کامیابی ہے، باقی سب ناکامیاں ہیں. آپ دنیاوی تعلیم یہ جو حاصل کر رہے ہیں کریں، لیکن اس کو بھی ایسے حاصل کریں ہم ایسے ترقی پذیر ہو جائیں کہ مسلمان ہر جگہ پہ پاپولر ہو. یہ نہیں کہ غیروں کو اپنا کر، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر ہمارا نوجوان پاپولر ہو. ہمارے نوجوان ہر پلیٹ فارم میں آگے انسانیت کی خدمت کریں. پھر ہم نے ہر معاذ پر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کروائیں مسلمان بنا کر. لیکن افسوس، ہم جب خود غیر مسلموں کے طور طریقوں پر چڑھ گئے ہیں تو ہم غیر مسلموں کو کیسے اپنے طور طریقوں پر چڑھائیں گے؟ اب دیکھیں، سب کو تو انگلش نہیں آتی. اب جو غیر مسلم ہیں جو انگلش جانتے ہیں، اب ان کو کون بتائے گا؟ آپ نوجوانوں نے تو بتانا ہے. یار آئیں نا آگے، آئیں یار، یہ کام کریں. بس میں تو اتنا ہی کہوں گا یار، ایسے نوجوان بن جائیں نا، جیسا میں نے واقعہ بیان کیا حضرت مسکی علیہ رحمہ کا، ایسے نوجوان بن جائیں، کامیابی کی طرف چلیں، اللہ رسول کے فرما بردار بن جائیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، ہماری آنکھوں میں حیا ہو. ہم سنیں تو یا تو اللہ کی حمد سنیں یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں،
یا صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی منقبت سنیں، ہم وہ سنیں، ہم رب کا قرآن سنیں، رب کا قرآن پڑھیں۔ یہ ناولوں میں، یہ اور کتابوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا جو ہم اسٹڈی کے علاوہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنا تو رب کا قرآن پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میں پھر نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ کامیاب نوجوان بنے، اور مسلمان نوجوانوں کے لیے میرا بالخصوص یہ بیان ہے جو میں نے آج کیا ہے، تو کامیابی کی طرف آئیں، حیا والے نوجوان۔ یار ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو گند ہو رہا ہے نا، اس کو ختم کریں یار، کوشش کریں ہم تو ٹھیک کر لینا اپنے آپ کو، آگے ٹھیک ہو جائیں گے لوگ، ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، اپنے کو ٹھیک کر لیا پھر کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں، آہستہ وہ دوسرے کو دے دیں، لے کر آئیں، ایسے نیکی کی دعوت دیں ایک دوسرے کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو بچائیں، پھر انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔